ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ طالبان حکومت کے سفارتکاروں کی اسلام آباد سفارت خانے، پشاور، کراچی اور کوئٹہ کے قونصل خانوں میں تعیناتیاں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو ابھی تک کسی ملک نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت نے پاکستان میں افغان سفارت خانے سمیت تینوں افغان قونصل خانوں میں سفارتکار تعینات کیے ہیں۔ ان 4 میں سے 3 سفارتکاروں نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے اور 2 دیگر قونصل خانوں میں ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ تعیناتیاں فرسٹ سیکرٹری کی حیثیت سے ہوئی ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے 20 اکتوبر کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق طالبان حکومت نے سردار احمد شکیب کو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے، جبکہ حافظ محب اللہ شاکر، گل حسن اور ابو محمد اور عباس خان محمد کو بالترتیب پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے افغان قونصل خانوں میں فرسٹ سیکرٹریز کی حیثیت سے تعینات کیا ہے۔ یہ سفارتکار نہ صرف پاکستان پہنچ گئے ہیں بلکہ کم از کم 3 نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کے رہنماؤں کی امریکہ سمیت دنیا کے ہر ملک کے سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو تاحال پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق اگر کوئی ملک کسی ملک کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تب بھی سفارتکاروں کو اس ملک میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل احمد ہلال صوفی نے بتایا کہ اگر پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم نہ بھی کیا ہو تو بھی طالبان کی جانب سے یہ سفارتکار قبول کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول انٹرنیشنل لا میں کسی حکومت کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک کسی بھی اسٹیٹ یا حکومت کو رسمی طور پر تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا ملک کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول ہے تو اس بنیاد پر ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ نیوی کی خفیہ معلومات لیک کرنے کے معاملے میں کمانڈر سمیت 5 گرفتار۔ سی بی آئی نے ہندوستانی بحریے کی آبدوز کی خفیہ معلومات لیک کرنے کے الزام میں ایک نیوی افسر سمیت 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری ممبئی میں ہوئی ہے۔ افسران نے بتایا کہ سی بی آئی نے گزشتہ ماہ ایک خفیہ مشن کی ابتدا کی تھی، جس میں فوج کے 2 ریٹائرڈ افسر اور عہدیداروں کے علاوہ کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اس معاملے میں سی بی آئی نے اب تک دہلی، ممبئی، حیدرآباد سمیت تقریباً 19 مقامات کی تلاشی لی ہے، جہاں سے تفتیشی ایجنسیوں کو کئی اہم دستاویزات کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل طور پر ثبوت بھی ہاتھ لگے ہیں۔ سعودی عرب کی 19 سالہ طالبہ کا کارنامہ، اسلحہ اور منشیات کا پتہ چلانے والا آلہ تیار کیا۔ سعودی عرب میں ایک 19 سالہ لڑکی نے ایسا آلہ تیار کیا ہے جس کے ذریعے دور سے ہی ہتھیاروں اور منشیات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس ایجاد کا ملکی سطح پر حقوق کا سرکاری طور پر اندراج ہو گیا ہے۔ عسیر میں واقع شاہ خالد یونیورسٹی کی 19 سالہ طالبہ نورہ الحدری نے ایک مقامی روزنامے کو بتایا کہ اس کا تیار کردہ آلہ آرڈینو میگا کنٹرولر سے لیس ہے۔ یہ جدید ترین اور درست ترین طریقے سے اسمگلنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایجاد میں 4 کیمرے بھی نصب ہیں۔ نورا کے مطابق اس مفید آلے کو تیار کرنے میں اسے 4 برس کا عرصہ لگا۔ اس ایجاد کا مقصد ممنوعہ اشیاء اور غیر قانونی اسلحہ کا پتہ چلانے میں سیکورٹی اہلکاروں کی مدد کرنا ہے۔ یہ آلہ معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے اور جرائم پر روک لگانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نورا کے مطابق اس منصوبے کے دوران میں اسے اپنے گھر والوں اور معلمات کی جانب سے مکمل تعاون حاصل رہا۔ اس کی کم عمری اس ایجاد کو منظور کرانے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے کسی بھی ایجاد کو سرکاری طور پر منظور کرانے کے لیے کم از کم عمر 21 برس چاہیے۔
مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب مڈل ایسٹ گرین انیشیٹیو سمٹ 2021 ریاض مملکت سعودی عرب نے سبز مشرق وسطی کی جانب پیش قدمی کے عنوان سے ایک بین الاقوامی اجلاس کا اہتمام کیا. It's for His Excellency Mr. Ghumbadar Yadav, Union Cabinet Minister of Environment and Forest and Climate Envoy of the Republic of India. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی صدارت میں منعقد اس سمٹ میں بھوپیندر یادو مرکزی وزیر برائے جنگلات و ماحولیات نے ہندوستان کی نمائندگی کی. I am here to convey Honorable Prime Minister Narendra Modi's greeting and the best wishes for the ambitious launch of Middle East Green Initiative and Saudi Green Initiative that will motivate international consensus to deliver on the shared environmental commitments. سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق مملکت کے دارالحکومت ریاض میں منعقد اس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بھوپیندر یادو نے کہا کہ مشرق وسطی میں فضائی آلودگی سے پاک ماحول بنانے کی جانب مملکت سعودی عرب کے اس اقدام کی ہندوستان بھرپور تائید اور ستائش کرتا ہے. آلودگی ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے. سعودی عرب اور خاص طور پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے سبز مشرق وسطی کی تحریک کی قیادت کرنے پر انہیں مبارکباد اور اس اہم اقدام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. ہندوستان اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ عالمی برادری ماحولیات کی بہتری کے عمل میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے ٹیکنالوجی شیئر کریں گے. بھوپیندر یادو نے مزید کہا کہ وہ اس اجلاس میں ہندوستان کے وزیر اعظم کی جانب سے روانہ کردہ ان کی نیک تمناؤں اور مبارکباد کا پیغام پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے پیام میں کہا کہ سبز مشرق وسطی کی اس پہل سے سارے عالم کو ایک بہترین پیام ملے گا جس کا اثر ساری دنیا میں ماحولیاتی نظام کی بہتری پر پڑے گا. ہندوستان نے پہلے ہی اپنے قابل تجدید توانائی کے ہدف کو 2030 تک 175 گیگا وائٹ سے بڑھا کر 450 گیگا وائٹ کر دیا ہے. اس سلسلے کے دیگر اہم اقدامات میں بڑے پیمانے پر شجرکاری، شہروں اور دریاؤں کی صفائی، حمل و نقل کے شعبے میں اصلاحات وغیرہ شامل ہیں. اس اجلاس میں سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید بھی شریک رہے. لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب. پروگرام وقفہ ادب میں حنا حیدر رضوی کو سماعت فرمائیے گا. آداب. ایک نظم حاضر کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے بنت ہوا. بنت ہوا ہوں میں، عورت ہے میرا اسم شریف. بنت ہوا ہوں میں، عورت ہے میرا اسم شریف. ہے یہ پہچان میری اور یہی ہے تعریف. بنت ہوا ہوں میں، عورت ہے میرا اسم شریف. ہے یہ پہچان میری اور یہی ہے تعریف. اور مجھ کو ہے فخر کہ اس قوم سے نسبت ہے میری. مجھ کو ہے فخر کہ اس قوم سے نسبت ہے میری. فاطمہ، مریم و سیتا سی ہیں رہبر جس کی. مجھ کو ہے فخر کہ اس قوم سے نسبت ہے میری. فاطمہ، مریم و سیتا سی ہیں رہبر جس کی. اور میں بھی اشرف ہوں نگاہوں میں خدا کی میرے. میں بھی اشرف ہوں خود نگاہوں میں خدا کی میرے. میری تو گود میں کھیلے ہیں مسیحا کتنے. اور کتنے ولیوں نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی. کتنے ولیوں نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی. کتنے شاہوں نے میرے پاؤں میں جنت پائی. اور میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں. میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں. میں ہی دنیائے محبت کا حسین محور ہوں. میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں. میں ہی دنیائے محبت کا حسین محور ہوں. اور میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے. میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے. صنف نازک ہوں مگر روح میری رستم ہے. میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے. صنف نازک ہوں مگر روح میری رستم ہے. میں نے جذبوں کے تصدق کا بھرم رکھا ہے. میری ہی ذات سے منسوب ہر ایک رشتہ ہے. ماں بہن ہوں کبھی بیوی تو کبھی بیٹی ہوں. ماں بہن ہوں کبھی بیوی تو کبھی بیٹی ہوں. کوئی کردار ہو مردوں سے وفا کرتی ہوں. ماں بہن ہوں کبھی بیوی تو کبھی بیٹی ہوں. کوئی کردار ہو مردوں سے وفا کرتی ہوں. ہاں مگر شرط وفا یہ ہے کہ پاؤں بھی وفا. ہاں مگر شرط وفا یہ ہے کہ پاؤں بھی وفا. میں بھی انسان ہوں کمتر نہیں رتبہ میرا. ہاں مگر شرط وفا یہ ہے کہ پاؤں بھی وفا.
मैं भी इंसान हूँ, कमतर नहीं रुतबा मेरा, और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती जो फ़कत घर में ही महदूद नहीं रह सकती। और गुंचा गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, गुंचा गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, हुस्ने सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे। और मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की नबातें करिए, मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की नबातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ो ज़हानत को भी अच्छा कहिए। मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की नबातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ो ज़हानत को भी अच्छा कहिए। और हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी। हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी। आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी, आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी, अज़्म दे सकता है खुद बढ़ के गवाही मेरी। और इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं, इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं, जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं। और मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें। मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें। और मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अज़मत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने। मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अज़मत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने। और बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी।